الحمدللہ کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ان کے دلوں کو اطمینان اللہ رب العالمین کو یاد کر کے ملتا ہے۔ خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان لے کر کے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے کر کے آئے، ایسے لوگوں کے دلوں کو اطمینان اللہ رب العالمین کو یاد کر کے ملتا ہے۔ سنو، دلوں کا اطمینان دلوں کو اطمینان اللہ رب العالمین کو یاد کر کے ہی ملے گا۔ اب یہ جو ہمارا دل ہے، یہ اطمینان کب آئے گا؟ سب سے زیادہ جب اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید پیوست رہے گی۔ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کا جلال، اس کا عظمت، جب یہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست رہے گا، ہمارے دلوں کے اندر رہے گا، تب جا کر کے ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اور ایسے لوگوں کے دل جن کے دلوں کے اندر شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، نفاق ہے، ہر قسم کی بیماریاں ان کے اندر موجود ہے، برائیاں موجود ہے، گناہ کے کام زیادہ کرتے ہیں، تو ایسے دلوں کو اطمینان نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین کلام پاک میں فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ رب العالمین کا تنہا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کو تنہا یاد کیا جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کا تنہا نام لیا جاتا ہے، تو ایسے لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے لوگوں کا تذکرہ کر دیا جائے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیا جائے، تو ایسے وقت میں یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جو جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے، تو تنہا اللہ رب العالمین کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں۔ تو اسی آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کا آخرت پر مکمل یقین ہے، جب اللہ رب العالمین کا تذکرہ ان کے ساتھ میں آتا ہے تو ان کے دل کھل جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ دل کو سکون کب ملے گا؟ اللہ رب العالمین کو یاد کر کے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری چیز، نماز جو قائم کی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے یاد کے لیے کی جاتی ہے۔ نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ یہاں پر بھی ذکر کا لفظ آیا۔ یہاں پر جو ذکر کا لفظ آیا ہے بہت عام مفہوم رکھتا ہے، معنی رکھتا ہے۔ کلام پاک کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کلام پاک کو میں نے نازل کیا ہے، کلام پاک کے ہمیشہ حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ تو کلام پاک کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کہا ہے۔ ہم لوگ جو اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کو اپنے دل کے اندر یاد رکھتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو، میری نعمتوں کی ناشکری مت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے، اللہ رب العالمین بھی انہیں یاد نہیں کرتا۔ اور ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پر بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو ہم جو یاد کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے ہمارے اوپر۔ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر کے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر کے دعائیں مانگتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر کے ذکر و اذکار توبہ استغفار کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر کے زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا خود کا فائدہ ہے۔
ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں تو یہ بہت عظیم الشان بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عظیم الشان بات، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات، اس سے بھی زیادہ خصوصیت والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اللہ رب العالمین بھی انہیں یاد کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کسی بندے کو یاد کرے تو کتنی شرف کی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے، کتنی وقار کی بات ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو چاہتے ہیں، دنیاوی لیول پر سوچئے ہم کسی کو چاہتے ہیں لیکن سامنے والا ہمیں نہیں چاہتا، ہوتا ہے ایسا۔ ہم کسی سے اچھے سے گفتگو کرتے ہیں لیکن سامنے والا ہم سے اچھے سے گفتگو نہیں کرتا، وہ سمجھو دنیاوی لیول پر دیکھ لو۔ کسی کو یاد کرنا اس بات کا تقاضا نہیں ہوتا کہ سامنے والا بھی یاد کرے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، تم مجھے پکارو، تم نمازیں پڑھو، تم کلام پاک کی تلاوت کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو وہی بات ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس بات سے آگاہ کر دیا ہے، تمہیں ہوشیار کر دیا ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں مزید نعمتیں دیں گے، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یہ بات یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ تم لوگ اور روئے زمین کے تمام لوگ، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اور روئے زمین کے تمام لوگ کافر ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے ناشکرے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو نعمتیں دی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے تو وہ نعمتیں برقرار رہیں گی۔ ایک بات پھر برقرار نہیں رہیں گی، اس کے آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ میں تمہیں اور مزید نعمتیں دوں گا، اور یہ شکر گزاری جب ہم کریں گے تب مزید نعمتیں ملیں گی۔ لیکن اگر ہم ناشکری کرنے لگے، ہم وائلہ مچانے لگے، ہم ناشکری پن کے شکار ہو گئے تو جو نعمتیں موجود ہیں اللہ رب العالمین ایسا کر سکتا ہے کہ وہ نعمتیں بھی ہم سے چھین سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مانتے ہو، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارا خود کا فائدہ ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جو نیک کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، جو برائی کرے گا اس کی برائی کا وبال اس کے اوپر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اپنی نیکی کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اپنی برائی کو دیکھ لے گا۔ تو جو نیک اعمال کرتے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگر توحید کو مانتے ہو، میری رسالت کو مانتے ہو، تمہارا فائدہ ہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کرتے ہو تم کافر بن جا رہے ہو، اور تم کیا پورے روئے زمین کے تمام لوگ کافر ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ہی لوگ نہیں، روئے زمین کے تمام لوگ کافر ہو جاؤ تو بھی اللہ رب العالمین کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین قابل تعریف ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ رب العالمین
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض اولاد کو ایسی جگہ پر لا کر کے رکھ دیا ہے، ایسی جگہ پر لا کر کے ٹھہرا دیا ہے، ایسی وادی میں لا کر کے ٹھہرا دیا ہے جو وادی میں کھیتی نہیں ہے، جہاں تک دیکھو نظر اٹھا کر کے دیکھو صرف اور صرف چٹیل میدان ہی میدان ہے۔ تیرے گھر کے پاس، حرمت والے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد میں سے بعض اولاد کو لا کر کے ٹھہرا دیا ہے۔ اے میرے رب، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ یہ لوگ نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے رب، لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دل کو تو اس گھر کی طرف پھیر دے۔ اے میرے رب، ان لوگوں کو روزی عطا فرما، پھلوں کی روزی ان لوگوں کو عطا فرما تاکہ یہ لوگ شکریہ ادا کریں۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اے میرے رب، زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور چھوٹے بچے ابھی چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العالمین کے کہنے پر ان کو لا کر کے جو آج مکہ المکرمہ ہے وہاں پر لا کر کے آباد کیا۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، لیکن جب آباد کیا تھا تو اس وقت کچھ بھی آبادی نہیں تھی، کچھ بھی کوئی بھی نہیں تھا، جہاں تک دیکھتے صرف چٹیل میدان، چٹیل میدان، چٹیل میدان، ایک آدمی بھی رہنے والا نہیں تھا۔ مکہ المکرمہ کے پاس لا کر کے یہاں پر بسایا تھا، حرمت والے گھر کے پاس۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے کہ اللہ رب العالمین تو نے کہا میں نے تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا کر کے ان کو ٹھہرا دیا ہے۔ اب آپ سوچئے منظر کہ پورا چٹیل میدان کوئی بھی رہنے والا نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اکیلے ہیں، ان کی بیوی اور چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس کے بعد میں اب آگے کیا بات بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین میں نے تیرے کہنے پر ان کو لا کر کے بسایا ہے، اور میں نے ان لوگوں کو اس لیے بتایا تاکہ یہ لوگ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ یہاں سے یہ آج گرچہ یہ لوگ 2 لوگ ہیں یہاں پر، لیکن یہاں پر جو ہے مکہ المکرمہ کی اثر نو تعمیر ہوگی پھر سے، اور اس کے بعد میں یہاں بہت سے لوگ آباد ہونے والے ہیں۔ تو مقصد کیا تھا؟ نماز کا قائم کرنا۔ وجہ کیا بتا رہے کہ نماز قائم کرنے والے بن جائے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اس مسجد کا جو پس منظر ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے کہ نماز قائم کرنے والے لوگ بن جائیں۔ ہماری آپ سب کی فکر ہونی چاہیے کہ مسجد کے آجو باجو اتنے لوگ رہتے ہیں، سب مسجد میں کیسے بھی آئیں، کیونکہ ان کو لا کر کے کیوں ٹھہرایا ہے؟ تاکہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر آگے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں کو تو اس گھر کی طرف پھیر دے۔ دیکھیے الفاظ، عربی کی تعبیر کتنی اچھی ہے، آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یہ جو من ہے نا اسی سے گفتگو ہوگی، یہ من پر۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے میرے رب لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں کو تو ان کی طرف پھیر دے۔ یہ جو من ہے، یہ من کی وجہ سے لوگوں میں سے بعض لوگوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، تو اس سے مراد مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں کو تو مکہ المکرمہ کی طرف پھیر دے۔ اور دیکھیے آج اس کا اثر دعا کا کہ ہر مسلمان مکہ المکرمہ کی سے محبت کرتا ہے، جانا چاہتا ہے۔ اگر اسی من کو ہٹا دیں گے یہاں سے، فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ کر دیں گے، صرف من کو ہٹائیں گے، تو کیا معنی ہو جائے گا کہ اے میرے رب تو پورے دنیا کے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اس طرح دعا کرتے تو اس میں یہودی بھی آ جاتے، نصرانی بھی آ جاتے، مشرک بھی آ جاتے، سب آ جاتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح دعا نہیں کی، اس لیے یہ لوگ آئے ہی نہیں۔ من کا لفظ آگے آ گیا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں میں سے بعض لوگوں کے دلوں کو تو اس گھر کی طرف پھیر دے۔ یہ ہے عربی تعبیر، بہت پیارا کلام پاک۔ اس کے ایک لفظ کو بھی ادھر ادھر کیے تو معنی مفہوم بدل جائے گا، لفظ تو چھوڑیے، نقطے کو بھی ادھر ادھر کیے تو پورا جو ہے معنی مفہوم جو ہے بدل جائے گا۔
اور پھر دعا کر رہے، دعا سب قبول ہو رہی ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس گھر میں ان لوگوں کو یہاں پر اس لیے رکھنا ہوں تاکہ لوگ نماز قائم کرنے والے بن جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے ڈیٹ میں بھی، جبکہ ان کی دعا بہت سال ہو گئے، 1400 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو ہو گئے مرنے کا، اور یہ ان کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت 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 پہلے کا ہے، یعنی یہ دعا 1500 سال بہت پہلے کی ہے۔ اس دعا کا اثر آج تک بھی دکھائی دے رہا ہے کہ مکہ المکرمہ میں آج دیکھیے کہ کتنے کثرت سے عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر کتنی کثرت سے عبادت کی جاتی ہے۔ ایک چیز یہ ہوئی، اور لوگوں کے دل بھی ادھر متوجہ ہو رہے ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، لوگ کا دل بھی ادھر ہے، اور پھر آگے جو دعا کی کہ انہیں پھلوں میں سے روزی دے، پھلیں بھی دے سکتے ہیں، کتنے کثرت سے پھل جو ہے وہاں پر جو ہے موجود ہے، ہر وقت موجود رہتے۔ اور پھر آگے علت بیان کی لعلہم یشکرون، تاکہ یہ لوگ شکریہ ادا کریں۔ یہ شکریہ والی جو کیفیت ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ شکریہ جتنا آئے گا اتنی زندگی سکون حالت میں گزرے گی، لیکن اس شکریہ کی جگہ جہاں ناشکری آ گئی، سمجھ لیجئے کہ وہیں پر جو ہے مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر آگے انہوں نے کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اے میرے رب تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تجھ سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارے نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو خلوص و للہیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا تو اس کی برکت ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو کام جتنا خلوص و للہیت کے ساتھ کیا جائے گا اس کی تاثیر اتنی ہی دور تک جائے گی، لیکن جن کاموں کے اندر ریا آ گیا، شہرت طلبی آ گئی، دکھلاوا آ گیا، یا لوگوں کی چاہت آ گئی کہ لوگ ہماری واہی کرنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ وہیں پر جو ہے ملیا میٹ ہو گیا سب معاملہ، کیونکہ ہر ایک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ڈیپینڈ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے خلوص و للہیت سے کام کیا تھا، اس کی برکت آج تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو خلوص و للہیت سے کام کرنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، اس تراویح کی نماز کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم لوگ فرائض نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم روزے رکھ رہے ہیں، اس روزوں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت کرنا تو حالت ایمان میں موت کرنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔